بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا میں جو ہمارا یہ روحانی سلسلہ ہے، اس کے اندر آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بہت پیارا سلسلہ لے کے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوئے۔ میں اور آپ کے قبلہ حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد چشتی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، آپ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت بہترین اور مجرب پروگرام ہونے والا ہے، جس کے اندر میں انشاءاللہ قبلہ سے کچھ سوال کروں گا۔ انشاءاللہ وہ جو ہمارے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ قاری صاحب ہمارا یہ سوال ہے، اور پھر کوئی اور سوال کرتا ہے قاری صاحب ہمارا یہ سوال ہے، انشاءاللہ ہم نے کچھ سوال ایسے چنے ہیں کہ جو بہت اہم ہمارے ناظرین کے سوال تھے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب، بہت سارے ایسے شخصیات جو یہ سوال اکثر پوچھا کرتے تھے کہ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ یہ جواب ارشاد فرمائیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ احباب کے سامنے یہ سوال میں کروں گا، اور قبلہ حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد چشتی صاحب دامن برکاتہم العالیہ آپ ان سوالات کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو بہت اہم سوال، اور بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں، اور یقیناً بہت سارے احباب اس سوال کے منتظر ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا حل بتایا جائے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ جو سوال ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر جو سوال بار بار آتا ہے، اس سوال کا ہمیں جواب مل جائے اور ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ وہ بہت اہم سوال ہمارے ناظرین کرام جو قبلہ قاری صاحب سوال کرتے ہیں کہ عملیات کی دنیا کے اندر ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا آپ عمل بتائیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو عملیات کی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ان کا راز کیا ہے، اور وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ آپ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں، تاکہ ہمارے ناظرین آپ کے اس پر عمل اور بہت کمال کے جواب سے ہمارے ناظرین کے دلوں کو جو ہے وہ متفق جواب مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو بھائی فہد مصطفیٰ کیلانی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جزاک اللہ۔ اور آپ نے ہماری اور اپنی بلکہ ناظرین و سامعین کی رہنمائی کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اللہ آپ کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہر دوسرے شخص کا بھائی فہد مصطفیٰ کیلانی صاحب یہی سوال ہے کہ ہم عرصے دراز سے ہماری زندگی تقریباً گزر چکی ہے، روحانیت کے اندر وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہم قدم تو رکھتے ہیں، لمبے وظائف بھی کرتے ہیں، اور طرح کے چلہ کشی بھی کرتی ہیں، لیکن روحانیت کا وہ مقام ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پاتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو روحانیت کے اندر کامیاب ہوتی ہیں، اور کون لوگ ہیں جو روحانیت کے اندر ناکام ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ جملہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ روحانیت ہے کیا۔ روحانیت جو ہے یہ پرہیزگاری کا نام ہے، روحانیت جو ہے یہ تقوی کا نام ہے، روحانیت جو ہے یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ سر یہاں پہ ایک یہ بھی وضاحت میں کر دوں کہ جو ہمارے احباب چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت کے اندر آئیں، اور ہم بھی ایک کہہ لیں کہ روحانی، وہ کہتے ہیں نا بابا بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے پیارے ناظرین کرام، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ بے شک آپ وہ احکام، اور میں الحمدللہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم، یہ جو ہمارا چینل آپ احباب دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ جی اتنے عرصے نماز نہ پڑھیں اور چلے کرتے رہیں تو آپ روحانی بابے بن جائیں گے۔ حضرت جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے بعد وہ احکام جو ہمارے اوپر لازم ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان احکام کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔
انشاءاللہ۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو روحانی منزل ہے نا وہ ہے پرہیزگاری۔ اللہ جب آپ نیک متقی پرہیزگار بن کر روحانیت کی طرف آئیں گے تو اللہ نیک اور متقی اور پرہیزگاری کی برکت سے تمہارا ظاہر بھی اور باطن بھی روشن فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا ہو جو اس قدر اپنے آپ کو پہنچا ہوا کہتا ہو کہ ہوا کے اندر بھی اگر اڑنا شروع کر دے، اگر وہ بے نمازی ہے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان ہے۔ اللہ یہ بات یاد رکھنا، نماز ابتدا ہے، روحانیت بے نمازی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں روحانیت حاصل کروں، سب سے پہلے پاک رہنے کے، صاف رہنے کے، پاکیزگی حاصل کر کے اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو چند لمحوں کے اندر، بلکہ منٹ نہیں کہتا میں، چند لمحوں کے اندر آپ کو روحانیت کا وہ مقام حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود بخود اس کی لذت اور اس کی چاشنی محسوس کریں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کا ظاہر بھی اور آپ کا باطن بھی اس چیز کی گواہی دے گا کہ میں کس قدر روحانیت کا وہ مقام حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان پہلا نمبر 1۔ نمبر 2، کون لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے؟ وہ لوگ ہیں بھائی فہد مصطفیٰ کیلانی صاحب جن لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ وہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ قرآن کو فالو کریں، نماز کو فالو کریں، پاکیزگی اختیار کریں، اپنی اب زندگی کے مقصد کو سمجھیں، مقصد حیات کو پہچان کر زندگی کو گزاریں، اور پھر دیکھیں آپ کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ جو ان کے برعکس چلتی ہیں، یعنی کہ ان کو اپنے زندگی کے اندر کسی قسم کا شعور نہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، نہ پاکی کا پتہ ہے، نہ پلیتی کا پتہ ہے، نہ پاکیزگی کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ صوم و صلات کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، میں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا۔ پھر اللہ نے ظاہری طور پر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ نے میرے اوپر کیا پیدا کی، ہر نعمت سے مجھے مالا مال فرما کے صرف اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بندے میں نے تجھے ساری دنیا تیرے لیے بنائی، لیکن تجھے میں نے اپنا بنایا، اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جب یہ کیفیات ہوگی کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اب آخری آپ کا سوال حضرت یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ روحانیت کے اندر وہ میں چند لمحوں کے اندر وہ حاصل کر سکوں۔ جو ایسی دعا بتا رہا ہوں جو خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے لیے میرے حساب میں آسانیاں پیدا فرما۔ تو آپ قدم قدم پہ انشاءاللہ آپ کو روحانیت بھی نصیب ہوگی۔ اس کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اس دعائیہ کلمات کو پڑھنا ہے؟ اول آخر کم از کم 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 21 روز تک ایک نشست کے اندر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے میرے اللہ میرے لیے حساب میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اس کے سے آپ کا ظاہر بھی روشن ہوگا، باطن بھی روشن ہوگا، 100% آپ کو روحانیت حاصل ہوگی۔ اور 21 روز کے اندر اگر اس کو آپ نے اس ترتیب کو مد نظر رکھ کے کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کرشمے آپ دیکھیں گے شاید آپ نے زندگی کے اندر ایسے کرشمے نہیں دیکھے ہوں گے، روحانیت کی وہ برکات نہیں دیکھی ہوں گی جو آپ کو 21 روز کے اندر نصیب ہو جائیں گی۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 313 مرتبہ آپ نے درمیان کے اندر پڑھنا ہے اور ایک نشست کے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ روحانیت کے اندر مجھے وہ مقام عطا فرما جو اصل روحانیت ہے، اس روحانیت سے میرا ظاہر بھی اور میرا باطن بھی روشن ہو جائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب، اللہ رب العزت آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو گیا؟